گرامی، اس سے پہلے آپ نے ہمارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، ان میں ہم نے نماز کے فرائض، اندر کے فرائض کیا ہیں، باہر کے کیا ہیں، وہ سب بتائے ہیں۔ آج انشاءاللہ نماز کے واجبات کیا ہیں صحیح، جو معتبر کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے ہم۔ دیکھیے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن اللہ کے واسطے اس کو آپ ایک ایک کو سمجھیے گا تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں اور نماز کے بارے میں ہمیں اوتھنٹک معلومات حاصل ہوں۔ نماز کے کل واجبات 14 ہیں، نماز کے کل واجبات 14 ہیں۔ سب سے پہلا واجب ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے خاص کرنا۔ چونکہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں ہی قرأت کرنا واجب ہے، اور فرض کے سوا جتنی نمازیں ہیں ان میں ہر رکعت میں قرأت کرنا واجب ہے، اس لیے پہلا واجب تو یہ ہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنے کو خاص کرنا۔ نمبر 2، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ جملے کو آپ پھر سے سنیے، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کو آپ چھوڑ دیں، اس کے سوا ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 3، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کو یہاں پر بھی چھوڑ دیں، تیسری اور چوتھی رکعت کو چھوڑنے کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت یا ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت کو چھوڑ دیں، اس کے سوا جتنی نمازیں ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورت ملانا یا ایک بڑی آیت پڑھنا یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ چوتھا واجب، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ اگر پہلے کسی نے سورت شروع کر دی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو سورت پڑھنا پڑے گی، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ 5واں واجب، نماز کے ارکان میں ترتیب قائم رکھنا۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو رکن جہاں ہے اس کو وہیں ادا کرنا۔ پہلے آپ نے قرأت کر لی، اس کے بعد رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، اس کے بعد آگے، اس طریقے سے ترتیب سے سارے ارکان کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 6، قوما کرنا۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں قوما کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 6، جلسہ کرنا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، جس کو جلسہ کرنا کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 8، تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہے کہ نماز کے جتنے ارکان ہیں ان سارے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، جلد بازی نہیں کرنا، اس طریقے سے ادا کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر رکن میں ہم جب بھی جائیں تو اطمینان ہو جاوے، ہم کو جلد بازی نہیں، رکوع میں گئے جاتے ہی فوراً اڑ گئے، اطمینان سے، یہ تعدیل ارکان۔ نمبر 9، قعدہ اولا کرنا۔ اگر آپ 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان میں 2 رکعت پر جو قاعدہ کیا جاتا ہے وہ قاعدہ کرنا واجب ہے۔ نمبر 10، تشہد پڑھنا، قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا واجب ہے، تشہد پڑھنا۔ نمبر 11، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اسی طریقے سے جمعہ ہے، عیدین ہے، تراویح ہے، اور رمضان میں وتر کی نماز جماعت سے جو پڑھی جاتی ہے، ان ساری نمازوں میں جہرن تلاوت کرنا یہ واجب ہے، سرن نہیں، جہرن تلاوت کرنا یہ واجب ہے، یعنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اور نمبر 12 ہے لفظ سلام سے نماز سے فارغ ہونا، سلام سے نماز سے باہر نکلنا یہ واجب ہے۔ نمبر 13، دعائے قنوت۔ ہم جب وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر، تو تکبیر کہنا اور ساتھ میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے مستقل ایک ہم کلپ بنا چکے ہیں، اس کو آپ ڈسکرپشن میں دیکھ لیں، اس کی لنک ہم نے دے دی ہے۔ اور نمبر 14، عید کی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو عید کی نماز میں زائد تکبیر کہنا 6، ہمارے یہاں حنفی لوگ ہیں تو عید کی نماز میں 6 زائد تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ یہ کل 14 واجبات ہیں، ان واجبات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے جان بوجھ کر ہم نے کوئی واجب چھوڑ دیا تو نماز دہرانا ضروری ہے، اور اگر بھول میں اگر کوئی واجب چھوٹ جاوے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہماری ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں،
کب واجب ہوتا ہے، اس کا کرنے کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ اس کے لیے مستقل ایک کلپ ہم بنا دیں گے آپ کے سامنے آپ کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور ایسی بنا دے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔